ہیلو ناظرین، تو میرے ہم نشین کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ خجستہ جو ہے وہ درگزئی کے غم سے نڈال ہو چکی ہے۔ یہ صدمہ کسی طور بھی اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس صدمے کے تحت وہ بیمار ہو کر جو ہے وہ بستر سے جا لگی ہے۔ سب گھر والے خجستہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں گے۔ داجی اور لالا خجستہ کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ گلے کے غموں کو کس طرح بانٹے۔ خجستہ کو اندر ہی اندر یہ دکھ لے کے بیٹھ گیا ہے کہ وہ درگزئی کو بہت بددعائیں اور کوسنے دیا کرتی تھی، اور اس کی بد دعاؤں اور کوسنوں کی وجہ سے درگزئی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور خجستہ کی بد دعائیں جو درگزئی کو لگ گئی ہیں، اور خجستہ کے حصے کی موت درگزئی نے اپنے گلے لگا لی ہے۔ بس ان باتوں کو سوچ سوچ کر جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ اتنی بیمار ہو چکی ہے اور ناحق بہت ہی کمزور نظر آئے گی، اور بیمار ہو کر بستر سے جا لگے گی۔ سب معاملات کو چھوڑ دے گی، نہ ہی ہاسپٹل کی کوئی ذمہ داریاں نبھائے گی، نہ ہی گھر میں کوئی دلچسپی لے گی۔ تو لالا اس کو سمجھائیں گے، اس کو کہیں گے یہ جو تم بستر کے ساتھ لگ گئی ہو، تم اس طرح بیٹھ جاؤ گی تو کیا ساری دنیا بیٹھ جائے گی؟ سب لوگ رک جائیں گے۔ ذمہ داریوں اور کاموں کو یوں نہیں روکا جا سکتا۔ جانے والے کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں رکتا۔ اپنے آپ کو سنبھالو اور گھر کے کاموں میں اور ڈاکٹری کے اپنے ذمہ داریوں کو دیکھو۔ مگر خجستہ جو ہے وہ کسی طور بھی نہیں سنبھل رہی۔ وہ کہے گی میں اس بستر پہ لگی ہوں، ہو سکتا ہے یہاں لیٹے لیٹے ہی میری جان نکل جائے۔ غرض یہ کہ وہ اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ وہ اب جینا ہی نہیں چاہتی ہے۔ درگزئی کے بغیر اب اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ہادی جو ہے وہ اپنے سب گھر والوں کو یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے باہر کے ملک روانہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے اپنے گھر والوں سے مل کر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر روانہ ہوتا ہے۔ وہ حسن سے ملتا بھی نہیں اور اسے منہ بھی نہیں لگاتا۔ حسن کی ماں کہتی ہے کہ اس دفعہ تم نے یہ نہیں کہا کہ میں حسن کا خیال رکھوں۔ تو ڈاکٹر ہادی جو ہے بددلی سے کہے کہ اب حسن بڑا ہو گیا ہے، اس کو اپنے اچھے برے کا پتہ ہے، وہ خیال خود ہی رکھے گا۔ حسن اس بات کو بہت محسوس کرے گا، کیونکہ ہمیشہ حسن نے یہ اکڑ دکھائی تھی۔ ہادی جو ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے آیا کرتا تھا، اس سے ہمیشہ محبت اور پیار سے بات کیا کرتا تھا۔ آگے سے حسن ہی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ مگر اس دفعہ جو حسن کے دل پر خوب چوٹ لگے گی کہ اس کے بھائی نے اسے جاتے وقت تک ملنا گوارا بھی نہیں کیا۔ یعنی کہ وہ ہادی کے دل میں اتنے برے طریقے سے جو ہادی کے دل سے اور اس کی نظروں سے گر چکا ہے کہ ہادی اب اس کی طرف نہ پلٹ کر دیکھتا ہے، نہ اس سے بات چیت کرتا ہے۔ دوسری طرف آئمہ کا بھی یہی حال ہے۔ آئمہ کو بھی اب ہادی کی جو نفرت ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ رو رو کر آئمہ کی بھی حالت بری ہو گئی ہے، مگر اب کوئی بھی اس کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہادی آئمہ اور حسن سے اب سخت نفرت کرتا ہے۔ وہ صرف اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں آپ اپنا خیال کریں اور اپنی حفاظت کریں، میں جلد واپس لوٹ آؤں گا۔ بس یہ کہہ کر جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف حسن اپنے بھائی کو جاتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔